جی السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ نکاح کا قانونی طریقہ کار کیا ہے۔ کیا نکاح کے بعد نکاح نامہ رجسٹر کروانا لازمی ہے؟ اگر ہم نکاح نامہ رجسٹر نہیں کرواتے تو اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ قانونی نکاح کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا سب سے پہلے جو لڑکا ہے اور لڑکی ہے ان میں ایجاب اور قبول ہونا چاہیے۔ ایک سائڈ سے آفر ہونی چاہیے، دوسری سائڈ سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، تو اس کے بعد نکاح خواہ کو بلوایا جاتا ہے۔ نکاح خواہ یعنی اسے نکاح رجسٹرار بھی کہا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور لڑکا اور لڑکی کے کوائف درج کرتا ہے۔ کوائف درج کرنے کے بعد جو نکاح خواہ ہے اس نے پہلے لڑکی کو پوچھنا ہے اسے اجازت اور لڑکی سے ایجاب و قبول کے بارے میں تصدیق کرے گا کہ دونوں جن کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ اس نکاح سے رضامند ہیں، خوش ہیں اور بالغ ہیں۔ ان باتوں کی تصدیق نکاح خواہ کرے گا۔ اس کے بعد حق مہر لکھا جائے گا۔ حق مہر ہمیشہ جو بیوی ہوتی ہے اس کی مرضی کا ہی لکھا جاتا ہے، بعض اوقات شرعی لکھا جاتا ہے۔ آج کل جو شرعی حق مہر ہے وہ تقریباً 5000 کے لگ بھگ بنتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نکاح خواہ ایک فارم جس پر سارے کوائف لکھے ہوتے ہیں اس کو رجسٹر کرواتا ہے، جس کی معقول رجسٹریشن فیس ہوتی ہے وہ نکاح خواہ کو دینی چاہیے۔ اگر ہم رجسٹر نہیں کرواتے، پہلی بات یہ ہے کہ رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، حق مہر ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد نکاح کو رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ اگر ہم نکاح نامے کو رجسٹر نہیں کرواتے تو اس کے اثرات یہ آئیں گے کہ سب سے پہلے یہ نکاح شک و شبہات میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد اگر گھریلو خدا نخواستہ ناچاکی ہوتی ہے تو اس میں بھی مشکلات، جو شرط و شرائط ہوں گی ان کو ثابت کرنے میں مشکلات آئیں گی، بلکہ ثابت کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد میرج انٹیکٹ رہتی ہے تو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو بچے کی پیدائش برتھ سرٹیفکیٹ وہ آپ اس کا اندراج نہیں کروا سکتے۔ نادرہ سے آپ شادی شدہ کارڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ نادرہ سے بچے کا بے فارم آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ کوئی پولیس مقدمہ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو میاں بیوی ثابت کرنے کے لیے نکاح نامے کی ضرورت ہے اور رجسٹر نکاح نامے کی ضرورت ہے۔